पाकिस्तान में तकरीबन 450 अरब डॉलर मालियत के कीमती जवाहरात मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लाहात, ज़खायर और बरामदात से मुताल्लिक़ इजलास में इंकशाफ। ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया, इतने ज़खायर के बावजूद बरामदात सिर्फ 60 लाख डॉलर हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, जेम स्टोन्स के ज़खायर के मुकाबले में बरामदात न होने के बराबर हैं। पाकिस्तानी कीमती पत्थर आलमी मयार के हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क से 5 बरस में बरामदात का हदफ 1 अरब डॉलर तक पहुंचना मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमती पत्थरों के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। जियोलॉजिकल सर्वे से ज़खायर के जोग्राफिये और मालियत का तयन करने की हिदायत कर दी। दुनिया के हर मुल्क में फौजी कार्रवाई का इख्तियार मेरे पास है। किसी बैनुल अक़वामी कानून को नहीं मानता। सिर्फ मेरी अखलाकियात और मेरा जहन मुझे रोक सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, बहैसियत कमांडर इन चीफ अपने इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद ही हूँ। अमरीका की सलामती के लिए किसी भी मुल्क में कार्रवाई के लिए आज़ाद हूँ। 1 साल से ज़ायद अरसे तक वेनेजुएला के मामलात चलाने का भी आज़म। सदर ट्रंप ने कहा, रूस से जोहरी मुआहिदा ख़त्म होता है तो होने दें। मेरे दौरे सदारत में चीन ताइवान पर हमला नहीं कर सकता। ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। डेनमार्क के वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। कहा, हमला हुआ तो मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देंगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, अगर यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को संजीदा ना लिया तो अमरीका कार्रवाई कर सकता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है, अमरीका बैनुल अक़वामी कवानीन की पाबंदी नहीं कर रहा, आहिस्ता आहिस्ता अपने इत्तेहादियों से दूर हो रहा है। डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका ग्रीनलैंड आलमी दिफा के लिए निहायत अहम है। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिना अमरीकी मंसूबा भी सामने आ गया। ग्रीनलैंड वालों को फीकस 10,000 से 1 लाख डॉलर तक की अदायगी ज़ेरे गौर। रियासत को डेनमार्क से अलग होकर अमरीका में शामिल होने की तरगीब दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को फिर सख्त इंतबाह कर दिया। कहा, अगर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो वो ईरान को भरपूर और बहुत सख्त जवाब देंगे। साबिक अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का अपनी हुकूमत से ईरानी मुजाहिरीन का साथ देने का मुतालबा। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई की आवाम से मुत्तहिद रहने की अपील। जुमे के खुतबे में कहा, ट्रंप को खुश करने के लिए फसादियों ने अपनी ही इमारतों को नुकसान पहुंचाया। ईरान किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज, दारुल हुकूमत की कई सड़कें बंद, इंटरनेट ब्लैकआउट। मुश्तइल मुजाहिरीन ने अस्फहान में सरकारी नशरियाती इदारे की इमारत और गुरगान में गवर्नर का दफ्तर जला दिया। पीटीआई वाले दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं। उन्होंने टीटीपी से इस्तिस्ना ले रखा है, उन पर हमला नहीं होगा। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि तहरीक इंसाफ कलअदम टीटीपी का सियासी विंग है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जाहिद खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पीटीआई के तर्जुमान भी टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। कलअदम टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है, उन्हें नीस्तो नाबूद करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम का क्लिप भी दिखाया। जाहिद खान का कहना था, 2013 में उनकी हुकूमत आई तो परवेज खटक को कहा, टीटीपी का ऑफिस खुलवाएं। बैतुल्ला महसूद ने अपनी कमेटी का सरबराह बानी पीटीआई को बनाया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 4 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक पहनाए। सुहेल आफरीदी का कहना था, इतवार को मज़ार कायद पर जलसा होगा। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी में सिंध के अवाम भरपूर साथ दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुन आपस में लड़ पड़े। एक दूसरे पर लातों घूसों का आज़ादाना इस्तेमाल। इस्तकबालिया काफिलों के बायस एयरपोर्ट के अतराफ में ट्रैफिक जैम हो गया। शाहराह फैसल पर भी गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को जलसा करने की इजाजत देने की हिदायत कर दी। सदर पीटीआई कराची राजा अजहर का कहना है, पीटीआई को ताहाल जलसे की इजाजत नहीं मिली, एनओसी भी जारी नहीं किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन रखती है, सूबे में फ्री मूवमेंट की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को सियासी और सरकारी सरगर्मियां करने की मुकम्मल आज़ादी होगी।
سندھ کی ریت و روایات کے حساب سے مہمان نوازی، آنے والے کو سب سے پہلے ٹوپی مطلب ٹوپی پہنائی جاتی ہے۔ سینیٹر فیصل وارڈا کا ایکسپرٹ۔ شکست کے باوجود اقتدار میں بیٹھے لوگ اپنے گھر کیسے جاتے ہیں؟ نواز شریف ہوں یا کوئی بھی، انہیں اپنے بچوں سے شرم کیوں نہیں آتی؟ محمود اچکزئی کہتے ہیں ظلم کے خلاف تحریک شروع کر دی، عوام ہمارا ساتھ دیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہم ڈرنے اور جھکنے والے نہیں، 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے۔ سینیٹر علی ظفر بولے بانی سے ملاقات تک کوئی مذاکرات نہیں، دنیا میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، اس وقت بانی پی ٹی آئی کا باہر ہونا پاکستان کی ضرورت ہے، امید ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ آواز اٹھائے گی۔ سیاسی ہیجان ختم ہونے تک معیشت بہتر نہیں ہوگی، فواد چودھری کہتے ہیں اپوزیشن بھی سنجیدہ بات نہیں کرتی، بیرسٹر گوہر نے عہدہ قبول کیا ہے تو ہمت بھی دکھائیں۔ صدر اور وزیر اعظم مذاکرات کی اونرشپ میں، نواز شریف بھی سیاسی پارا نیچے لانے میں ساتھ دیں۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے پی ٹی آئی سمیت سب کا مذاکرات میں شامل ہونا ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی کو مینڈیٹ دیا لیکن ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنما علی ظفر کہتے ہیں جب تک ہماری بانی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی حکومت سے کوئی بات چیت نہ کی جائے۔ سید عاصم منی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان تعلقات نہایت مضبوط اور خوشگوار ہیں۔ امریکی سفارتکار اینڈی ہلز کہتے ہیں صدر ٹرمپ متعدد موقعوں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں مثبت بیانات دے چکے۔ موجودہ دور میں پاک امریکہ تعلقات تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ امریکی ایگزم بینک کے اشتراک سے ریکوڈیک میں کئی بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا گیا۔ مائنز اینڈ منرلز کے شعبے میں امریکی کاروباری اداروں کی دلچسپی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فل برائٹ پروگرام پاکستان میں جاری ہے۔ پاکستانی نوجوان یو ایس ای ایف پی اور ایجوکیشن یو ایس اے کے مفت تعلیمی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ بھارت امریکہ تجارتی معاہدے کے ڈھول کا پول کھل گیا، امریکی وزیر تجارت نے حقیقت بیان کر دی۔ ہاورڈ لوٹنک کہتے ہیں بھارت سے تجارتی معاہدہ ہوا ہی نہیں، امریکہ تو معاہدے کے لیے تیار تھا لیکن مودی نے صدر ٹرمپ کو فون کرنے میں تاخیر کر دی جس کی وجہ سے معاہدہ نہیں ہوا۔ ہاورڈ لوٹنک کے بیان پر بھارتی کانگریس نے مودی کو ملک دشمن قرار دے دیا۔ وزیر اعظم سے پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کی بڈنگ جیتنے والی فرمز کے نمائندوں کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سیالکوٹ کی ٹیم کے مالک حمزہ مجید اور حیدرآباد فرنچائز کے اونر فواد سرور کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا پی ایس ایل کی نئی ٹیموں کے لیے بولی براہ راست نشر کی گئی جو شفافیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 2 نئی ٹیموں کی شمولیت سے گراس روٹ پر کرکٹ کے فروغ اور نئے ٹیلنٹ کے ابھرنے میں مدد ملے گی۔ نئی ٹیمیں پی ایس ایل کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چائلڈ اور بانڈڈ لیبر کے خاتمے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کر دی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی امریکی بزنس لیڈر سے ملاقات، وفد کو وزیر اعلیٰ کے ویژن پر بریفنگ دی گئی۔ امریکی وفد نے اسٹیئرنگ کمیٹی کی تشکیل کو تاریخی اور بر وقت فیصلہ قرار دیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا چائلڈ اور بانڈڈ لیبر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ ہے۔ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کیوں ہوئی؟ سی ڈی اے نے اصل حقائق بتا دیے۔ پیپر ملبری درختوں کے کٹائی ماحول دوست اقدام ہے۔ اسلام آباد میں پولن محض چھینکوں کی وجہ نہیں رہا بلکہ الرجی کیپٹل شہر کی پہچان بننے لگی۔ دارالحکومت کی شناخت بدل رہی تھی، بیماریاں پھیل رہی تھی، اسپتال مریضوں سے بھر جاتے ہیں، لوگ شہر چھوڑنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ معاملہ اس قدر سنگین ہو جاتا ہے کہ ہیلتھ ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہونے لگتی ہے۔ غیر جانبدار ماہرین نے بھی پیپر ملبری درختوں کی کٹائی کو درست اقدام قرار دیا، اب ماحول دوست پودے لگا رہے ہیں۔ بدین میں نوجوان کے قاتل کی عدم گرفتاری کے خلاف دھرنا جاری، بااثر شخصیت پر نوجوان کے قتل کا الزام، مظاہرین نے گزشتہ روز سے دھرنا دے رکھا ہے۔ دھرنے میں ہندو کمیونٹی، شہری سول سوسائٹی کے نمائندے شریک، مختلف سیاسی اور سماجی جماعتوں کے افراد نے بھی دھرنے میں شرکت کی۔ نوجوان کیلاش کو پیرو لاشاری میں 4 روز قبل قتل کیا گیا تھا۔ خیر پور کے شہید آباد محلے میں فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ مقتول کی بہن نے قتل کا الزام دھریجو اور شیخ برادری پر عائد کیا۔
انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت. کہا ایئرپورٹس پر امیگریشن چیکنگ کے نظام کو مؤثر بنایا جائے. سفری دستاویزات کی سخت اسکریننگ کی جائے. وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس بھیکاری مافیا اور ان کی پرس پناہی کرنے والوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم. پاکستان کی کسی بھی صورت میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی سخت مخالفت. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عثمان جدون نے خطاب میں کہا کیمیائی ہتھیاروں کا کنونشن عالمی تخفیف اسلحہ کے نظام کی بنیادی ستون ہے. پاکستان کنونشن کے مکمل مؤثر اور غیر امتیازی نفاذ کی حمایت کرتا ہے. پاکستان شام کی وحدت، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے. گورنر سندھ کی سعودی عرب کے صوبہ تبوک کے گورنر سے ملاقات. پاک سعودی تعلقات، باہمی تعاون اور علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال. کامران ٹیسوری نے شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز کے دورے کو دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا. دونوں رہنماؤں نے پاک سعودیہ برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. سونے کی قیمت میں اضافہ جاری. پاکستان میں مزید 3,400 روپے مہنگا ہو گیا. ایک تولہ سونا 4,69,562 روپے کا ہو گیا. ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر. ہنزا میں پارا -21 تک گر گیا. ستور میں کم سے کم درجہ حرارت -19. جلاس میں -11 ریکارڈ. شمالی بلوچستان میں بھی شدید ٹھنڈ. خلات میں کم سے کم -60 ڈگری. کوئٹہ میں -4. پشاور میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ. اسلام آباد میں 5, لاہور میں 7 اور کراچی میں 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. برطانیہ اور یورپ میں دہائی کی بدترین برف باری. برفانی طوفانی گوریٹی کے باعث ویسٹ مڈ لینڈز میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں. 65,000 سے زائد گھر بجلی کی فراہمی سے محروم. برمنگم ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل. فرانس میں سردی کی شدت کے باعث 6 اور بوسنیا میں 1 شخص ہلاک. ہنگری میں حد نگاہ برف کی چادر بچھی ہے. بڈاپیسٹ کے قریب جھیلیں جم گئیں. درخت، سڑکیں اور عمارتیں سب برف میں ڈھک گئے. پاکستان سپر لیگ میں حیدرآباد اور سیالکوٹ کی انٹری. 11ویں ایڈیشن میں 8 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی. نیلامی کی تقریب میں پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین کی FKS نے 7ویں ٹیم کے لیے 1 ارب 75 کروڑ کی سب سے بڑی بولی لگائی اور ٹیم کو حیدرآباد کا نام دیا. اوزی گروپ نے 8ویں ٹیم 1 ارب 85 کروڑ میں خریدی اور سیالکوٹ کا نام چنا. چیئرمین PCB محسن نقوی نے دونوں ٹیم اونرز کو چابی سونپی. PSL کے برانڈ امبیسڈر وسیم اکرم نے میزبانی کے فرائض انجام دیے. کراچی کنگز کی دونوں نئی ٹیموں کو مبارکباد. سوشل میڈیا پیغام میں کہا یہ PSL میں نئے دور کا آغاز ہے. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی نئے ٹیم اونرز کو مبارکباد. کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں. اور لالی ووڈ کے مولا جٹ سلطان راہی کو مداحوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے. 15 برس تک سلور سکرین پر راج کرنے والے سلطان راہی نے 700 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. سلطان راہی کو 9 جنوری 1996 کو گجرانوالہ کے قریب ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا.